حدیث نمبر ہماری 38 ہے. بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے. فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. قدسی، ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ. تو حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص، دیکھیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ باتیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہی کہ یہ میرے بندوں کو بتا دو، یہ میرے بندوں کو بتا دو، یعنی کہ اسپیشل میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سیلف یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو اہمیت دینے کے لیے حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں بات پہنچانے کو حکم دیا ہے. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ خود میسج بھیجتے ہیں تو یہ ایک اسپیشل، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے محبت کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمایا؟ من عادا، من جو، عادا عداوت سے ہے. عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. جس نے عداوت کی، جس نے دشمنی کی، لی میرے ولین، میرے ولی کے ساتھ، فقد، اور ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن ولی دوست کے معنی میں ہے یہاں پر، جو اللہ کی قریب قربت رکھنے والا، اللہ کا پیارا بندہ ہو، وہ اس کو ولی کہا گیا ہے یہاں پر. جو ولی، میرے ولی سے کسی نے اگر دشمنی کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد، تو تحقیق، آذنتہ، میں نے اعلان کر دیا، میں نے اس کو بتا دیا، بحربن، کہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی مخالفت کرتا ہے. اگر جو بندہ اب اللہ کے کسی پیارے بندے سے کو تکلیف دیتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے کسی طرح سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس اذیت دینے والے کو ناپسند فرماتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مخالفت کرتا ہے. وما، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتا دیا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ولی کیسے بن سکتا ہے بندہ اللہ کا، کیونکہ ولی بننے کا فائدہ تو بتا دیا اوپر، کہ جب بندہ ولی بن جاتا ہے اللہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت پر ایسے ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف دے، اس کو اللہ اس سے مخالفت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اپنے ولی کی اللہ. تو ولی بن کیسے سکتا ہے بندہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما، اور نہیں، تقربا، قریب کرتی، الیہ، مجھ سے، عبدی، میرے بندے کو، عبدی، میرا بندہ، میرے بندے کو، بشیء، کوئی چیز، احبا، محبت میں، الیہ، میری طرف، مما، اس سے جو، افترضتہ، فرض سے ہے، کہ میں نے جو بندے پر فرائض مقرر کیے ہیں، جب وہ بندہ ادا کرتا ہے، علیہ، اس پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جو میں نے فرائض اپنے بندوں پر کیے ہوئے ہیں مقرر، جو فرض عبادات ہیں وہ میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں. جب بندہ ان کو اچھی طرح انجام دیتا ہے تو وہ چیز بندے کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے. یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کا جو سب سے بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فرض عبادات کو اچھی طرح سے ادا کرے.
ٹھیک ہے. وما یزالو، پھر دوسری بات فرض کے علاوہ دوسری کیا چیز قریب کرے گی اللہ سے؟ وما یزالو، ہمیشہ رہے گا، عبدی میرا بندہ، یتقرب قریب آتا رہے گا، ہمیشہ قریب آتا رہے گا، الیہ میری طرف، بالنوافل، تو نوافل ادا کر کے، نفلی نماز، نفلی روزوں، نفلی عبادات، نفلی صدقات کے ذریعے بندہ آہستہ آہستہ آتا رہے گا. ہمیشہ جب بھی وہ کرے گا نفلی عبادات تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. یا حتیٰ یہاں تک کہ احبہ، کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگوں گا. یعنی اللہ اپنے بندوں سے تو محبت کرتا ہے، مگر جس بندے سے اللہ ولی کا درجہ دینا چاہتا ہے تو وہ درجہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ پہلی بات فرائض کو بہت اچھی طرح انجام کرتا ہے، فرض عبادات کو، اور نفلی نماز کی، نفلی روزوں کی، نفلی صدقات کی، نفلی عبادات کی کثرت کرتا رہتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، تو کیوں بنایا تھا؟ کہ ان کی عبادات اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب پھر میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ، تو میں ہو جاتا ہوں، سَمْعَهُ، اس کا کان، الَّذِي، وہ جو، يَسْمَعُ بِهِ، وہ سنتا ہے جس کے ذریعے، بصرہ، اور اس کی نگاہیں، الذی یبصر بہ، جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی، اس کا ہاتھ، یبطش بہا، کہ جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ، اس کا پیر، التی، جس کے ذریعے، یمشی، وہ چلتا ہے، بیہا، اس پیر کے ذریعے چلتا ہے وہ. یعنی وہ بندہ جو ہے، پھر وہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی توفیق دیتا ہے کہ وہ بندہ ہر کام ایسا ہی کرتا ہے جیسا اللہ کو پسند ہو. اس کی آنکھوں کا استعمال، اس کی کانوں کا استعمال، اس کی ہاتھوں کا استعمال، پیروں کا استعمال، کوئی بھی ایسا استعمال نہیں ہوتا جو اللہ کے ناپسندیدہ طریقہ ہو. سب طریقے، سب کام، سب چیزیں، اس کے تمام اعضاء وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو. وَإِن سَأَلَنِي، اور وہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے حفاظت طلب کرتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی چیز میں حفاظت طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کو پناہ میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، ہم تھوڑی سی عبادت سے تھک جاتے ہیں، ہماری فرائض میں بھی وہ اخلاص اور وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہتا. کبھی وقت پر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی پورے دل سے کرتے ہیں تو کبھی بے دلی سے یعنی بے دھیانی سے کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر کام اس طرح سے خوبصورتی سے انجام دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. یہ دعا ہے، اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، میں ہر اس چیز کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے، اور ہر وہ عمل جو تو پسند کرے وہ کرنے کی توفیق عطا کر دے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی یعنی میرے دوست، ہاں بالکل، اگر ہم ایسے اللہ کے ولی سے ہم محبت کریں گے تو بھی یہ اچھا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی اللہ کے ایسے بندے کو ہم دکھ دے دیتے ہیں، اس کا دل دکھا دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو جب انسان کسی سے معاملہ کرے، کوئی نیک انسان ہے
تو پھر نہ انسان اس کو جج نہ کرے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وہ نہیں، اس کے بارے میں اچھا گمان کریں. اگر وہ اچھی عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات اچھی طرح کر رہا ہے، معاملات اچھی طرح کر رہا ہے، تو ایسے بندے سے پھر معاملہ ہمیں بڑا احترام اور عزت سے کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دکھائیں، دل دکھا دے جس کو اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں سے ہم محبت کریں گے تو وہ بظاہر ہمارے لیے بھی فائدہ ہی کی چیز ہے انشاءاللہ، وہ ہمیں اللہ سے قریب ہی کرے گا. تو حضرت جو شخص میرے ولی میرے دوست سے عداوت رکھے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے قریب زیادہ قریب نہیں آ سکتا. اور پھر سوال یہ ہے کہ فرض عبادات کیوں سب سے زیادہ اللہ کو محبت ہے، اللہ کو بندے کو جو فرض عبادات ہے. دیکھیے فرض عبادات یہ اللہ کی کہ ہمارے بندے ہونے کا ثبوت ہے، ہمارے اللہ کا حق ہے یہ کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا خالق مالک مدبر سمجھتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جیسے اس کو پسند ہے. تو یہ اس وجہ سے فرض عبادات جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ نے اسی طرح ہمیں بتائی ہے، تو ہم اسی طرح کریں جیسے اس کو پسند ہے. تو انشاءاللہ یہ فرض عبادات کا بڑا درجہ ہے. پھر میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تھوڑے الفاظ کی یہاں وضاحت ہے کہ عادہ دشمنی کیا ہے، عدو سے ہے یہ، اور یہ ولی کی ضد ہے. ولی یعنی دوست اور عدو یعنی کہ دشمن. ولی وہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اور یہ قرب عبادت الہی کے دوام سے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ بھی حفاظت و مدد کے ذریعے اس کی سرپرستی فرماتا ہے. دیکھیے ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اللہ کا ولی بہت سے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے، مگر بعض اوقات ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں جو بالکل فقیرانہ حلیہ بنا کے، جن کو ہوش نہیں ہوتا اپنا کچھ بھی، جیسے ان کو ایک جنون طاری ہے، تو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا جو اس کو جنون طاری ہوتا ہے. اس لیے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے وہ جو شریعت کو اچھی طرح سے پابندی کرتا ہے. ہماری شریعت میں ایسا کوئی بات ہے ہی نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر بس وہ جنگلوں میں آوارہ گردی کرے اور اپنا حال حلیہ خراب کر کے پھرتا رہے کہ اسے بس ہوش نہیں ہے اور بس صرف اللہ اللہ کہتا رہے. تو ایسی جنونی محبت جو ہے وہ صحیح محبت نہیں ہوتی. اصل محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان مشکل کام کرتا ہے، اور شریعت پر پوری طرح سے پابندی کرنا شریعت کی یہ مشکل ہے. اپنے آپ کو بالکل بیگانہ کر دینا ہر چیز سے، اپنے ہوش اڑا دینا اور صرف اللہ اللہ کرتے رہنا، اور یہ جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو انسان ایک طرح سے روپ بنا لیتا ہے. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو کہ ایمان اس کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے ہر کام کو اچھی طرح سے اچھے طرح کرتا ہے، کسی فرض عبادات میں کمی نہیں کرتا، نفلی عبادات کی کثرت کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں خیال رکھتا ہے، اچھے اخلاق سے بندوں سے ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اصل میں اللہ کو پسند ہے. یہ جو لفظ کہا اذنتہ بالحرب، میں اس جیسے جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اسے خبردار کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس سے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ اور اللہ بچائے اللہ کسی سے مخالف ہو تو پھر اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے. اور نوافل فرائض کے علاوہ جملہ قسم کی عبادات ہیں، اور پھر حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور استعاذنی، مجھ سے پناہ طلب کرے، لأعیذنہ، اسے جن چیزوں سے خوف ہو میں اس سے ضرور پناہ دیتا ہوں. الفاظ کی وضاحت تھی. تو یہ تشریح کیا ہے؟ محبت اولیاء پیش نظر
حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے یا اسے ستائے تو گویا اس نے میرے ساتھ عداوت کی اور مجھے ستایا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست وہی ہوتے ہیں جو شریعت کے مکمل پابندی کریں اور نوافل سے بھی غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے اور جن کے اندر تقوی، ہائی لیول کا تقوی ہے، جو تقوی کرتے ہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ آج کل لوگوں میں اولیاء کا تصور اس قسم کا ہے جن سے خرق عادت امور ظاہر ہو، یعنی آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر وہ عجیب عجیب سی کام کر دیتا ہے، جیسے خرق عادت کہتے ہیں کہ جو چیز وہ کرامات جو دکھاتا ہے بندہ، تو وہ خود اپنے ولی ہونے کا دعویٰ اور اعلان کرے۔ دیکھیے کرامات جو ہے نا، کرامت کی جو وہ ہے تعریف وہ یہ ہے کہ اللہ کرامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے کوئی ایسی عادت، ایسی چیز کروا سکتا ہے جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہو، لیکن اس میں بندے کو خود کو بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کرامت ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ جب چاہے اس وقت دکھائے، نہیں، کرامت ایسی چیز ہے جو اللہ کی مرضی سے جس وقت اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے کوئی خاص کام کراتا ہے۔ تو کرامت جو ہے، معجزہ ایسی چیز ہے جو اللہ کسی نبی کو دیتا ہے، پھر معجزے کا اختیار بھی نبی کو دیتا ہے کہ وہ وقت ضرورت وہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے بہت سے دفعہ پر وہ کرتے تھے کام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے معجزے تھے ان کے پاس بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ معجزے دیے گئے۔ تو وہ انبیاء کو جو دیے گئے معجزات، ان میں اور کرامات میں یہ فرق ہے کہ معجزہ جو ہے ایک نبی کو دیا جاتا ہے، وہ نبی وقت ضرورت اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی نبوت کا ایک طرح سے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ نبی ہے۔ نبوت کے ثبوت ہوتے ہیں معجزات، لیکن جو کرامات ہوتی ہے وہ ہوتی تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرامات بھی رکھی ہے بندوں پر، لیکن کرامات پہ بندوں کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ انسان جب چاہے اپنی کرامت دکھائے کہ میں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ کرامت ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور جب اس کو یہ نہیں ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جب ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں جب وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات میں فرق سمجھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے ولی اللہ بنتے ہیں تو وہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرامات ہیں ہمارے اندر، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور لوگ لائن کے لائن لگا کے ان کے پاس جاتے ہیں ان کرامات کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن یہ جو ہوتی ہے وہ کرامات نہیں ہوتی، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جیسے ایک یہ طریقہ بنا لیا ہوتا ہے اپنی زندگی کا، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ حالانکہ کرامات اور خرق عادت امور کا ظہور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے، اور خود ولی کو بھی نہیں ہوتا کہ اس سے یہ امر ظاہر ہونے والا ہے۔ آج کل بعض بے عمل بلکہ بد عمل اور بد عقیدہ قسم کے لوگ پیر اور مرشد اور ولی بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ قطعاً ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونے کے لیے شریعت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ شرط مست ہے کہ وہ بندہ اللہ کی شریعت کو بہت مکمل طریقے سے اس پر عمل کرتا ہو، پہلی بات ولی بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چیز نظر نہیں آتی کسی بندے میں تو وہ ولی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، سورہ انفال کی آیت ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب دیکھیے یہاں پر اولیاء کی تعریف بتائی، صفات بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. تو سورہ یونس میں ہی فرمایا کہ آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ کام کرتا ہے. تو متقین کی صفت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی بتائی گئی تھی کہ وہ متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، غیب پر عمل کرتے ہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے پڑھا تھا نا، یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ. تو یہ سارے کام ضروری ہے ولی اللہ ہونے کے لیے. پھر اگر جو بن گیا اللہ کے فضل سے، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں. یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر دیندار اللہ تعالیٰ کے مومن متقی بندوں سے الفت و محبت کرتا ہے. جب انسان اتنے درجے پر ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور قدر اور محبت ہوتی ہے، اور ان کی دشمنی سے انسان بچتا ہے، کیونکہ ان سے عداوت گویا اللہ تعالیٰ سے عداوت ہے، اور ان سے محبت گویا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ویسے بھی ایک حدیث ہے کہ انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو ہمیشہ قیامت میں جو گروہ بندی ہوگی وہ انسان کے اپنے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، ہماری محبتیں جن لوگوں کے ساتھ ہوگی ان کے ساتھ ہی اللہ ہمیں اٹھائے گا. تو پھر ہمیں اپنی محبتیں اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، جن کی محبتیں ہمیں اچھے مقام پر انشاءاللہ لے جائے گی. بیکاز دوستی میں بھی انسان کو اثر آتا ہے، اور وہ اچھے لوگوں کی صحبت اچھی باتیں سکھاتی ہے ہم کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے کرتے ہیں، اور فرشتے کرتے ہیں تو پھر دنیا کے اچھے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. فرائض کی اہمیت. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قرب جو ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے افضل ترین ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے کہ فرائض ہیں. فرائض کو اچھی طرح سے انجام دینا، مکمل پابندی اور خوشی کے ساتھ مستعد ہو کر ادا کرنا، فرائض کو نظر انداز کر کے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کا تقرب حاصل کیا جا سکے. فرائض میں سب سے اہم ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں. تو ان عبادات کو اچھی طرح سے کرنا یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. پھر ماشاءاللہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. ہر نماز سے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ احساس دلائے کہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. ہم اپنی نماز کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں اللہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی بہتر بنا دیں گے. ارکان دین میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو ہے. یہ دین کا ستون ہے. اس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی، نیکی کا ہر کام اس میں آ جاتا ہے نا، مگر یہ کہ فرائض جو ہیں، یہ فرائض جو دین کے 4-5 ستون ہیں، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ تو مست ہے، یعنی کہ ان کی اچھی طرح سے ادائیگی تو مومن کے لیے مست ہے اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے. باقی تو ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی نیک کام ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلے وہ سب ہمارے لیے اللہ کی محبت کا ہی ذریعہ ہے انشاءاللہ. پھر نماز وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتا. جو نماز کو ترک کر دے وہ پھر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ارکان دین کی طرف سے غفلت و بے پرواہی کرنے والا اگر ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اس کے بعد قابل اعتماد نہیں. ایک ایسا شخص مسلمان نہیں، بلکہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کو قرار دیا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کو کفر قرار دیا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا
تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ جو نماز کو پرپزلی چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نوافل کا درجہ، فرائض کی اہمیت اور فضیلت کے بعد نوافل کا ذکر فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی شخص فرائض کی بجاوری کے بعد جس قدر نفلی اعمال زیادہ بجا لائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب، محبت اور دوستی حاصل ہوگی، اور جب یہ دوستی اور محبت درجہ کمال کو پہنچ جائے گی تو پھر انسان ولی کامل ہو جائے گا، اس کا پھر کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اصل میں اس کا مطلب بھی یہی کہ وہ نہ کوئی ایسی غیر شرعی چیز کو سننا پسند کرتا ہے، نہ غیر شرعی چیز کو دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نہ اپنے پیر سے ایسا کچھ کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی شریعت اور کتاب و سنت کے تابع ہو کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کی تعمیل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ روکے اس سے رک جاتا ہے، جس سے وہ علامات اور اوصاف موجود ہو جس شخص میں، وہ پھر اللہ کا حقیقی ولی اور حقیقی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، آمین۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب کوئی شخص اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، اپنی فرائض اچھی طرح کرتا ہے، نفلی نماز، نفلی عبادات میں کثرت کرتا ہے، اللہ کا تقوی دل میں رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کی دعاؤں کو پھر رد نہیں کرتا، وہ جو دعا مانگے اللہ اس کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور جب وہ پناہ مانگے، کوئی ڈر، خوف یا کسی مصیبت، بیماری سے اس کے دل میں ڈر ہو، وہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت دے دیتا ہے، ان چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ ہمیں آج مشکل کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ، مسلمان معاشرے میں آپ کو زیادہ تر لوگ دین سے لاپرواہ نظر آتے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر دین سے لاپرواہی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم شریعت کو بہت سیریسلی فالو کریں، کہ بعض اوقات